اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ حمد الشاکرین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی لکم دینکم ولی دین، وقال تعالی ما تعبدون من بعدی، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برادران گرامی، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، حاضرین و ناظرین، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے زندگی کی بیش بہا نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ رات کے حصے میں ہم سب لوگ مر گئے تھے، پھر صبح میں اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی لوٹا دی۔ اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب زندگی کی نعمت مل جائے تو یہ دعا پڑھی جائے بطور شکرانے کے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ رب کریم، آپ نے تو مجھے رات مار دیا تھا، پھر آپ نے زندگی بخش دی۔ یہ سلسلہ پوری زندگی چلے گا، پھر ایک وقت جب خود موت آئے گی تو یہ وقتی زندگی ختم ہو جائے گی اور دائمی زندگی مل جائے گی۔ موت در حقیقت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، موت تو ایک ایسا جام ہے جس کے پینے کے بعد عارضی اور وقتی زندگی ختم ہوتی ہے اور ریگولر زندگی، دائمی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ابھی ہم عارضی اور وقتی زندگی کے دائرے میں ہیں، اس میں بھی روز کا معمول ہے کہ رات میں موت آتی ہے اور پھر صبح میں اللہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اسی صبح کی زندگی کی برکت ہے کہ فجر کی نماز بھی نصیب ہوئی اور اس وقت ظہر کی نماز بھی نصیب ہوئی۔ اللہ پاک ان سجدوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائی، میرا اپنا احساس یہ ہے اور اپنا یقین یہ ہے کہ میں آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں اور آپ میرے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان دادی حالی، نانی حالی، سسرالی رشتہ داریاں نہ ہوں، لیکن یہ جو رشتے ہیں نسبی، اس کے دائرے بہت محدود ہیں، بہت محدود ہیں۔ لیکن ایک دوسرا رشتہ جو ہم سے اور آپ سے قائم ہے وہ ہے ایمان کا رشتہ، مذہب کا رشتہ، اللہ کا رشتہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا رشتہ۔ یہ بہت وسیع ہے، یہ مادی کسی سرحد اور حدود کا پابند نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اگر میرا یہ یقین ہے اور احساس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سچ ہے کہ میں اپنی ہی فیملی میں ہوں، اپنی ہی بزرگوں کے بیچ میں ہوں، اپنی ہی جوانوں کے بیچ میں ہوں، اور اپنی ہی گھر میں ہوں اور اپنے دوست احباب کے درمیان ہوں۔ تو اس بنیاد پر نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں اور نہ آپ میرے لیے اجنبی ہے۔ یہ انٹرنیشنل رشتہ ہے، یہ دارین کا رشتہ ہے، دونوں جہاں کا رشتہ ہے، صرف یہیں کا نہیں ہے، وہاں کا بھی رشتہ ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اس رشتہ داری کو ہم لوگ بہت حد تک کمزور کر لیا ہے، ورنہ اس رشتے میں تو بڑی طاقت ہے، بہت دم ہے۔ اس لیے مجھے خوشی ہے کہ میں اپنوں ہی کے درمیان ہوں، اور کوئی تقریر کا لہجہ یا اس کی قوت، اس کی روانی، اس کا شباب تو آپ کو یقیناً اس مجلس میں نہیں ملے گا، لیکن کچھ بات کرنے کو جی چاہتا ہے،
اور آپ کی سماعت تک اور آپ کے ذہن و دماغ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ مجھ سے یہ ہو جائے اور آپ تک پہنچ جائے۔ مضامین کا تو اس وقت انبار ہے، اب اس میں طے کرنا ہے مجھے کہ کون سے مضمون آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اللہ پاک ہی سے یہ ہو سکے گا۔ اللہ جو توفیق دیں گے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے مختلف جگہوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ہم تمام لوگوں کو سننے کی سعادت ملی ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے اور ایک جملے میں یاد رکھیے کہ مرضیات الہی کی آخری اور دائمی سند مذہب اسلام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات یاد رہے گی۔ مرضیات الہی کو حاصل کرنے کی آخری اور دائمی سرٹیفکیٹ اسلام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ اسلام سے ہٹ کر کے ہم رہبانیت اختیار کر کے یا دوسری پٹری پر چل کر کے ہم خدا کو راضی کر لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ صاف ستھری بات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اور مذہب تو اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس لیے مفاسد جو اپنے عروج پر ہے اس عہد میں ہم لوگ ہیں، اور کہیں محسوس طریقے پر اور کہیں غیر محسوس طریقے پر فتنوں کا انبار ہے۔ ایسے ماحول میں بنیادی طور پر یہ بات اپنی میموری کے حصے میں اور فرسٹ پیج پر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کو راضی کرنے کی جو آخری سند اور سرٹیفکیٹ ہے وہ مذہب اسلام ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ مذہب کا دور اور اسلام کا دور تو سیدنا آدم سے شروع ہے، اور یہ پہلا دور ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو مذہبی اور اسلامی دور ہے، اس دور کو ہم اختصار کے لیے اول دور کا نام دیتے ہیں۔ یہ پہلا دور ہے۔ اس دور میں احکام الہی اور وحی الہی اور صحیفہ الہی کی حفاظت ریگولر نہیں کی جا سکی۔ کیا؟ ریگولر نہیں کی جا سکی۔ اللہ کی حکمت، کتابیں بھی نازل ہوئی، صحیفے بھی آئے اور الہامی پیغامات بھی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، محفوظ نہیں رکھا گیا۔ لیکن دوسرا اور آخری اور دائمی دور جو اسلام کا شروع ہوا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا۔ لیکن خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے، اس دنیا میں زمین کا رشتہ آسمان سے تقریباً 550 سال تک ختم ہو چکا تھا، کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ رشد و ہدایت کا کوئی رابطہ، کوئی تعلق زمین کا آسمان سے نہیں تھا اور آسمان کا زمین سے نہیں تھا۔ اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں تقریباً 550 سال کا عرصہ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اچھا سے اچھا، قیمتی سے قیمتی مکان ہمارے اور آپ کا ہو، 6 مہینہ آپ بند کر کے چلے جائیے، اس مکان میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے، کیڑے لگ جاتے ہیں، لگتے کہ نہیں؟ یہ پوری کائنات کو ایک مکان تصور کیجیے، اور اس میں کوئی ریفارمر اور اس کی کوئی صفائی کرنے والا، اس کی کوئی تطہیر کرنے والا 550 سال تک آسمان سے نہ آئے تو اس کائنات کا نقشہ کیا رہا ہوگا۔ چنانچہ اس کائنات کا اور کائنات انسانی کا نقشہ بھی انتہائی بدتر ہو چکا تھا۔ بدتری کی حالت یہ تھی کہ باپ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ شراب گھٹیوں میں پیوست تھی، اور بات بات پہ مرڈر کر دینا تو فیشن بن چکا تھا۔ ظلم و ضلالت اور زیغ بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، یعنی کائنات عالم کا نظام بالکل مایوس کن بنا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حبیب لبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اسلام کے ساتھ بھیجا، اور یہ اسلام کا آخری اور دائمی دور ہے۔ اب یہ اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا وہ قیامت تک چلے گا،
قیامت تک چلے گا۔ اور اسی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضیات، اپنی رضا اور خوشنودی کے حصول کی سند اور سرٹیفکیٹ بنا دیا ہے۔ اب اس کے بغیر اللہ راضی نہیں ہو سکتا ہے، نہیں راضی ہو سکتا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دستور الہی نہ تو کسی ترمیم اور نہ کسی تنسیخ کی متحمل ہے، وہ خدا کا قانون ہے اور حرف حرف محفوظ ہے۔ یہ قانون دو شکلوں میں، بنیادی اعتبار سے دو شکلوں میں، ایک تو وحی مطلوع جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، اور ایک وحی غیر مطلوع جس کو حدیث پاک کہتے ہیں۔ دو بنیادی صورتیں، اور یہ دونوں صورتیں الحمدللہ محفوظ ہیں۔ دنیا میں قانون کے نام پر، مذہبی دستور کے نام پر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کاغذ سے اوپر اٹھ کر کے انسان کی میموری کا حصہ بن گیا ہو۔ تنہا اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو صرف کاغذ ہی میں نہیں ہے بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان کی میموری کا حصہ ہے۔ اب وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے، یہ معمولی بات نہیں۔ یہی اسلام مرضیت الہی کی سند ہے۔ اس اسلام پر جینے کی تمنا رکھنا، حوصلہ رکھنا، اور اسی اسلام پر مرنے کی آرزو رکھنا آپ کی محبت کی انتہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی انتہا ہے۔ یہ کیا یہ انتہائی محبت کی پوزیشن حاصل کرنا ہم اور آپ نہیں چاہتے؟ ہر دن اپنی زبان سے، اپنے ذہن و دماغ سے اس بات کو ظاہر کیجئے اور اپنے آپ سے کہیے کہ اللہ زندہ رکھیے تو اسلام پر، اور جب بھی مجھے بلائیے تو اسلام پر۔ میں نے مکہ المکرمہ میں دو عارف کو دیکھا، ایک تو حضرت قاری صاحب سیوان کے، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجادہ، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، قاری امیر حسن صاحب، اور ہمارے استاذ مرشد و مربی حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب شیخ الحدیث جامع العلوم مظفر پور۔ ان دونوں بزرگوں کی جب ملاقات مکہ المکرمہ میں صدر گیٹ پر ہوئی تو میں بھی قریب میں تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھتے ہیں ان دونوں بزرگوں کی ملاقات کی اس وقت آرزو کیا ہے۔ ہائے ہائے، دنیا میں بہت ساری آرزویں ہیں، لیکن دونوں بزرگوں کی جو آرزو تھی جس کو ظاہر کیا وہ یہ۔ ایک شیخ نے کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ اسلام پہ رکھے اور جب بھی بلائے تو اسلام پہ بلائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ دوسرے شیخ نے فوراً یہی کہا کہ حضرت میں بھی اسی کا محتاج ہوں اور اسی کے لیے یہاں آیا ہوں کہ اللہ یہ نعمت مجھے جاتے وقت بھی عطا کر دے۔ یہ عشق اور محبت اور کی انتہا ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ آرزو ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، جب جب مذہب انسانی زندگی پر مستولی اور سوار رہا ہے، دنیا میں امن، سلامتی، شانتی اور دنیا انسانیت کے لیے تحفظات کا پیغام رہا ہے۔ لیکن مذہبی جب تک مذہب انسانی زندگی کا مرکزی حصہ بن کر نہیں رہے گا، دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ ہم آپ کو چند مثالوں سے اس عبارت کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو خیر کا دور تھا۔ خود آقا کی زبان میں اس دور کو کہا جاتا ہے خیر القرون۔ اس دور میں مذہب انسانی زندگی پر سوار تھا اور انسانی زندگی کا مرکزی حصہ تھا۔ تو دیکھیے کس طرح سے امن پھیلتا ہے اور شانتی پھیلتی ہے، اور کیسے کیسے موڑ پر لوگ مذہب سے کام کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانی دشمن کے سینے پر سوار ہے نا، وہ واجب القتل تھا، اور اللہ کے لیے حضرت علی اس کو مارنا چاہتے تھے، لیکن اس جانی دشمن نے کیا کیا؟ مزید تھوک دیا۔ یہ کریلا نیم چڑھا ہوا کہ نہیں؟ آپ کسی کو سزا دیں اور وہ آپ کو پہلی 2 تھپڑ رکھ دے تو اب آپ کیسی سزا دیجیے گا؟ بتائیے، میں کیسی سزا دوں گا؟ حضرت علی کو کے منہ پر تھوک دیا اس نے، کریلا نیم چڑھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن حضرت علی بجائے مارنے کے اس کی جان بخش دیا، جان بخش دیا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کو تو ایک ایک بوٹی کرنا چاہیے پر ڈے،
آج ہاتھ کاٹتے، کل کچھ اور کاٹتے، پرسوں کچھ اور کاٹتے، اس طرح اس کو سزا دیتے، وہ تو اس کا حقدار تھا کہنا۔ پہلے جو میں اس کی جان لینا چاہتا تھا وہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، یہ واجب القتل ہو چکا تھا، لیکن جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرا نفس شامل ہو گیا، مذہب نے میری رہنمائی کی، میں نے جان بخش دیا۔ جب مذہب سے رشتہ توڑ کر کے ہم جئیں گے تو یہ شعور پیدا نہیں ہوگا، یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، یہ قوت پیدا نہیں ہوگی، یہ بات پیدا نہیں ہوگی۔ دوسری مثال، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہودی کی ایک مارکیٹ تھی، اس مارکیٹ میں مسلم خواتین بھی جاتی تھی، ہمارے ہاں تو اب عام ہی ہے۔ اس مسلم خاتون کے ساتھ یہودیوں نے ناخوشگوار معاملہ کیا، ناخوشگوار، اب بڑی ہتک عزتی کا معاملہ کیا۔ میں اپنی زبان سے اس ہتک عزتی کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایسی ہتک عزتی کیا، آپ اگر سنیں گے تو ابھی خون میں ٹمپریچر بڑھ جائے گا۔ بس یہ سمجھیے کہ بڑی ہتک عزتی کیا، اور ایسی ہتک عزتی کیا کہ حضرات صحابہ کو جب اطلاع ملی تو یہودی کو مارنے کی پلاننگ کر لیا کہ ہم تو بدلہ لیں گے، اس کو ماریں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، فرمایا کہ تمہاری خواتین کے ساتھ، خاتون کے ساتھ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے یہودی کی مارکیٹ میں، تو کیا اس یہودی کو مارنے سے تمہارے مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔ کہا میرا مذہب ہے، میرا مذہبی شعور مجھے میری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں مارنا نہیں ہے، ہمیں تو مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے۔ اب پھر یا رسول اللہ کیا کرنا چاہیے؟ مارکیٹ قائم کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ سوق الحرم نامی مارکیٹ قائم کی گئی، سوق الحرم نامی مارکیٹ قائم کی گئی۔ ہم نے تو اب تک یہی سنا نا کہ مسجد بنانا بہت ثواب ہے، اب بلا شبہ ثواب ہے، حدیث میں بھی خیر البقاء مساجدها وشر البقاء اسواقها، کہ روئے زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا وہ ہے جس پر مسجد آباد ہے، اور بدترین ٹکڑا وہ ہے جس پر مارکیٹ آباد ہے نا؟ لیکن یاد رکھیے مسجد تو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے مقدس ہے، اور مارکیٹ اپنی ذات کے اعتبار سے مذموم نہیں ہے، صفات کے اعتبار سے مذموم ہے۔ اگر وہ ذاتی اعتبار سے مارکیٹ مذموم ہوتی تو قرآن کریم نبی کی صفت میں اور توصیف میں نہیں کہتا وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ آقا مدنی میرے پیغمبر تو وہ ہیں جو بازاروں میں چلتے ہیں، مارکیٹ میں چلتے ہیں، اور کبھی کبھی تو میں جان بوجھ کر مارکیٹ جاتا ہوں تاکہ میری انا کو فنا ہو۔ بعض مرتبہ انا میں بھی لوگ مارکیٹ نہیں جاتا، ارے میں اتنا ہوا میں جاؤں مارکیٹ، میری تو انسلٹی ہوگی۔ کہ جب یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے تو جھولا لے کے بازار چلا جاتا ہوں کہ نہیں مجھے خود جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب آدمی اپنے آپ کو مذہب سے جوڑ کے رکھے گا تو مذہب مسائل کا حل بتائے گا۔ موجودہ ملکی منظرنامہ، گھریلو منظرنامہ، علاقائی منظرنامہ اور عالمی منظرنامہ، ہم اس کا آپریشن کرنا نہیں چاہتے۔ مجھے بتاتا ہے کہ زندگی کے مسائل جہاں جہاں الجھے ہیں وہاں ہم کو مذہبی اعتبار سے شعور و آگہی حاصل کر کے اس کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ضرورت ہے۔ عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بطور خود ہم نہیں جا سکتے مارکیٹ، ضرورت ہے کہ عورت سے اس کا واسطہ پڑے۔ اسی ملک میں بیل وشارہ میں آپ حضرات جانتے ہوں گے، وہاں میں نے پہلی بار دیکھا ایک عورت کی مارکیٹ، بہت سیف، عورت خود بیچتی ہے اور عورت ہی خریدتی ہے۔ یہ شعور کی بات ہے۔ یاد رکھیے زندہ قومیں کبھی بیساکھی نہیں لیتی، زندہ قومیں تو دنیا کو بیساکھی دیتی۔ زندہ قومیں کندھے نہیں چڑھتی، کندھے تو مردے چڑھا کرتے ہیں۔ جب ہم زندہ ہیں اور زندگی رکھتے ہیں اپنے اندر تو ہم کو تمام امور پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہم صرف یہ سمجھ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں کہ ہم تو اقلیت میں، کم تعداد میں اس ملک میں ہمارا ہونا یہ کوئی ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے۔
بلکہ ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنی بڑی تعداد اس وقت ہے اس ملک میں، ماضی میں ہندوستان کے اندر کبھی بھی اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کم تعداد میں بھی اور غافل بھی ہیں۔ غفلت نے ہم کو بہت زیادہ بے وزن کر کے رکھ دیا ہے، غفلت نے۔ انڈونیشیا کے بارے میں آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہوگا کہ انڈونیشیا میں وہاں حکومت اکثریت میں، مسلم طبقہ تکثیر کثرت میں، زیادہ تعداد میں، اور چائنیز کم تعداد میں، لیکن وہ اتنے چوکنے ہیں کہ حکومت تک کو اپنا محتاج بنا کر رکھا۔ اور اس ملک میں بھی ہے، کرسچنس ہیں، سکھ برادری ہیں، وہ آپ کے مقابلے بہت کم تعداد میں، لیکن اتنے چوکنا ہے کہ بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود ملک میں اپنا وزن رکھتے ہیں۔ ہم کم تعداد میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہم غافل بہت ہیں۔ یہ افسوس کی بات۔ آپ کے شہر میں گزشتہ سے پیوستہ دن میں ٹیکسی سے جا رہا تھا، مجھے اب تک ٹیکسی ڈرائیور اتنا ہوشمند نہیں ملا۔ بات چلی حکومت کی، چیف منسٹر کی، کرتے کرتے ایک صفحہ وہ مجھے دے گیا، کہا کہ مولانا آپ سے بات کر کے مجھے معلوم ہوا کہ آپ دھارمک آدمی ہیں اور انسانیت نواز ہیں۔ چلو بھائی، آپ جو کہو، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، اللہ خیر کرے۔ کہا کہ آپ کے جو مسلم سماج کے لوگ ہیں، ان کے اندر چند بڑی کمزوریاں ہیں۔ نمبر 1، تعلیم کی کمی۔ نمبر 2، ڈسپلن کی کمی۔ یہ آپ کے شہر کا ٹیکسی ڈرائیور بتایا، جس کو ہم تربیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تعلیم اور تربیت ہے بھی، تو اس نے اپنی زبان میں کہا کہ کوالٹی کی کمی ہے۔ تیسری بات جو اس نے کہا وہ بہت چونکانے والی ہے، کہا کہ مال کی کمی تو نہیں ہے، لیکن مال کے خرچہ کرنے میں منصوبہ اور پلاننگ کی بہت بڑی کمی۔ میں پرسوں سے پریشان ہوں۔ اب بار بار جس وقت مولانا قاری ریحان صاحب حفظہ اللہ میرے یہاں پہنچے تھے، تو اس وقت بھی میں ٹیکسی ڈرائیور کے انہی جملوں کو یاد کر رہا تھا اور غور کر رہا تھا کہ وہ کتنا ڈیپلی ایکس رے کیا ہے اس نے ہمارا، جس کی رپورٹ اس کے پاس ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کا شعور دیکھیے، وہ میری پورے سماج کا ایکس رے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب واقعی یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ پھر تم کو یہ ماتم مجھے پر کیوں ہے، دوسروں پر کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی بڑا عجیب غریب جواب دیا۔ مولانا، آپ سے ہندو دھرم کے لوگ یا دوسرے دھرم کے لوگ جتنا جھگڑا کریں، جتنا لڑیں، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس ملک کی اصلاح اور دنیا انسانیت کی بہتری کے لیے آپ ہی وہ قوم ہے جس پر لوگوں کی نظر ٹکی ہوئی ہے۔ وہ اپنی زبان میں کہا، میں نے اپنی زبان میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نظر ٹکی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا آپ سے امید وابستہ کی ہوئی ہے، ہم اپنی قیمت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو قوم اپنی قیمت مذہبی اعتبار سے نہیں سمجھے گی، اس قوم کی قیمت کو دنیا کبھی نہیں سمجھے گی، کبھی نہیں سمجھے گی۔ آپ اپنے امام کو امام نہیں سمجھیں گے، ان کو دوسرے لوگ امام نہیں سمجھیں گے۔ آپ اپنے بیٹا کو خود بیٹا نہیں سمجھیں گے، دوسرے رشتہ دار اس کی کیا قدر کریں گے؟ جو قوم مذہبی اعتبار سے اپنے آپ کو نہیں پہچانتی ہے، اس کو دنیا بھی نہیں پہچانتی ہے۔ یہ وقت ہم سے مانگتا ہے، مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو، اپنی زندگی پر مذہب کو سوار کرو اور مذہبی اعتبار سے اپنے آپ کو پہچانو، مذہبی اعتبار سے اپنے آپ کو پہچانو، مذہبی اعتبار سے اپنے آپ کو پہچانو۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مذہب انسان کی زندگی کا مرکزی حصہ تھا تو دنیا میں امن تھا، شانتی تھی، تحفظات تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار باندی سے ناراض ہو گئے، بہت خفا تھے۔ باندی آئی اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین پڑھنا شروع کیا۔ ادھر اس کی تلاوت مکمل ہوئی اور ادھر حضرت حسین نے باندی کو آزاد کر دیا،
یعنی پوری آیت پر مولانا عمل کیا، پوری آیت کے تقاضے پر عمل، آزاد کر دیا۔ دیکھیے یہ آزادی کا جذبہ غصہ کے باوجود کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ مذہب زندگی کا بنیادی حصہ تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنے کسی خادم سے بہت ناراض ہو گئے۔ حضرت تھانوی کی ناراضگی اہمیت رکھتی ہے۔ بلایا خادم کو، جیسے بلایا تو خادم نے کہا کہ حضرت اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تم ڈرو اللہ سے۔ شیخ کو کہا، حضرت تھانوی کو۔ حضرت تھانوی کا بھائی مجھے معاف کر دینا، میرا غصہ صحیح تھا، غلط تھا، معاف کر دینا، چونکہ میں نے تو ایک طرف کا بیان سن کر کے غصہ کر لیا تھا، حق تو یہ تھا کہ میں اللہ سے ڈر کے دونوں طرف کا بیان سنتا۔ ایک طرفہ بیان سن کر کے رائے قائم کرنے کے نتیجے نے ہماری فیملی کو، ہمارے اعزہ رشتہ داروں کو، ہماری مسجد کو، ہمارے مدرسوں کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کی اس مجلس سے یہ ذمہ دار شخصیتیں یہ طے کر کے جائیں کہ چاہے آدمی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ایک طرفہ بیان سن کے کوئی رائے قائم نہیں کرنا ہے جب تک دونوں طرف کا بیان سامنے نہ آ جائے۔ فتنے سمٹ جائیں گے، فتنے سمٹ جائیں گے، لیکن یہ بات بھی اسی وقت پیدا ہوگی جب ہماری زندگی پر مذہب سوار ہوگا۔ تو وہ دور مذہب کا تھا، ہم تیسرے دور میں ہیں۔ یہ جو دور ہے تیسرا دور ہے، یہ سائنس کا، ٹیکنالوجی کا اور عقلیت کا دور ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن سے بڑھ کر کے اور کس کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ مولانا قرآن بھی اگر کسی کی عقل کا اعتبار کرتا ہے تو وہ عالم، کہتا ہے عالم کی عقل پختہ ہے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کوئی دانشور نہیں ہے، کوئی عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند صحیح معنوں میں وہ ہے جس کے پاس مذہب ہے، مذہبی عالم۔ اور واقعی کیلکولیٹر پر اگر آپ جوڑ کر کے دیکھیں گے تو جو سب سے برا عالم ہوگا اس کی برائی بھی ہم سے کم ہوگی، اس کی برائی بھی ہم سے کم ہوگی، جوڑ کر کے دیکھیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں، یہ تینوں انگلی، چاروں انگلی جو میری طرف اٹھتی ہے، اشارہ کرتی ہے، اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ میں نے قاری رہن سب کو اٹھایا، یہ جو قاری صاحب یہ ایسے ہیں، دیکھیے ایک انگلی ادھر گئی اور یہ تین انگلی کہتی ہے مولوی صاحب کیا تقریر کرتے ہو، وہ تو ایک ہے ادھر، تین تم کو کہہ رہا تم خود دیکھو، اپنا ایکسرے کرو، تم کہاں پہنچے ہو۔ تو بڑی آسانی سے ہم نگاہ اٹھا لیتے ہیں دوسروں پر، لیکن خود اپنی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میرے بھائی آپ میرے بنیے کہ نہ بنیے، کم سے کم ہم سب اپنا اپنا تو بنے، اور اپنا اس وقت تک نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ ہم اپنا رشتہ مذہب سے مضبوط تر نہ رکھیں۔ مختلف فتنوں کے ذریعے سے آج ہمارا بچہ، ہماری بچیاں آج ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچ رہی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ جو بچیاں چلی گئی اگر وہاں تکلیف میں ہے، دوبارہ آنا چاہتی ہے تو گھر والوں کو بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے، لے آنا چاہیے، بلا لینا چاہیے، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ بیٹی، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ بیٹی۔ اپنی انسلٹی نہیں سمجھنا چاہیے، اب تک تو برائی ہوئی ہے لیکن گھر آ جائے گی تو جنازہ ایمان کا جائے گا تو جنت میں جائے گی، لیکن اگر وہیں سے چلی گئی تو خطرہ اس بات کا ہے کہ بیٹی تو آپ کی ہوگی لیکن وہ جہنم میں ہوگی۔ اس لیے حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور اپنے بال بچے کی بھی نگرانی زبردست مذہبی اعتبار سے کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے گاؤں میں، دیہات میں، کہ مرغی کا چھوٹا سا بچہ مغرب کے بعد اگر گھر سے باہر ہوتا ہے تو گھر کی عورتیں تلاش کرتی ہیں، ٹارچ لے کر، لیمپ لے کر، اور اگر بڑے صاحب آ گئے گھر کے تو ان کو بھی کہتی ہے ذرا آپ بھی تلاش کرنے میں میری مدد کر دیجئے۔ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ہم سے غافل ہے، ہم ان سے غافل ہیں۔ رات کے 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے تک کہاں ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی حیثیت مرغی کے بچوں سے بھی کم رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس پر محنت نہ کریں؟ بس میرے بھائی، میرے پوری گفتگو، میرے پورے بیان کا حاصل بالباب یہ ہے کہ عملی اعتبار سے یقیناً کمزوری ہے، لیکن مذہب سے اپنا رشتہ خوب اچھا رکھیے، لگاؤ رکھیے، ذہن، دماغ، دل کو مذہب سے جوڑ کے رکھیے۔ جب یہ مستولی اور سوار ہوگا تو گھر میں، سماج میں، مارکیٹ میں، ہر جگہ امن، شانتی، سکون، اطمینان، راحت، رافت، عزت، عظمت، وقار و اعتبار سب ملے گا، سب ملے گا، اب مل کے رہا ہے۔ آج کا یہ دور یہ مکمل عقلیت کا دور ہے، یعنی عقل، شعور، اسباب اسی پر ہے، سائنس، ٹیکنالوجی۔ اب دیکھ لیجئے کہ آج کے دور میں کتنے مفاسد ہیں۔ دور جاہلیت میں جتنی برائیاں تھیں، کیا آج وہ برائیاں کم ہیں؟ اس سے بڑھ گئی۔ مذہب سے رشتہ کمزور ہوا ہے۔
مذہب سے رشتہ کمزور ہوا. ایک صفحہ دے دیتا ہوں، بات ختم. جو دوسری بات میں نے عرض کی، تاریخ مجھے بتاتی ہے کہ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر ایک ملک جہاں صدیوں مسلمانوں نے حکمرانی کی، صدیوں، اور وہاں کی بڑی کم تعداد نے اپنی استعداد اور صلاحیت سے اس حکومت کا تختہ پلٹ دیا، یہاں تک کہ ایک مسلمان بھی نہیں بچا. آخر میں ایک مسلمان تھا عبداللہ نامی، وہ پکڑا گیا. تو پکڑنے کے بعد جیب میں چھری تلاش کیا تو چھری ملی نہیں. جب نہیں ملی تو کہا لیٹ جاؤ، میں گھر سے چھری لے کر آتا ہوں. وہ گھر گیا تو خود نہیں آیا، ایک عورت کو بھیج دیا اپنی، کہا جاؤ ایک لاسٹ آدمی بچ گیا، لاسٹ مسلمان بچ گیا آخری، اس کو ختم کر کے آؤ. یہ ایسے کر کے لیٹا ہوا تھا. وہ عورت آئی، تیز چھری ایسے مار دیا، ختم. اس ملک کا نام اس وقت اندلس تھا، اس وقت اسپین. وہاں حکومت ہماری تھی اور کم تعداد کے لوگوں نے حکومت کو چھینا تھا. وہاں سے اسلام بھی رخصت ہو گیا اور مسلمان بھی رخصت ہو گیا. دونوں کا مرڈر، اسلام کا بھی اور مسلمان کا بھی. اس ملک میں بھی حکومت ہماری تھی، آپ کی تھی، اور اسی گروپ نے حکومت چھینا جس نے وہاں چھینا. یہاں اللہ کا فضل ہے، اسلام بھی ہرا بھرا ہے اور مسلمان بھی پہلے سے زیادہ ہرا بھرا ہے. بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ کیا معاملہ ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ملک کی اس تاریخ کو پڑھ کے، وہ تاریخ کے زبردست دائی تھے، بڑا زبردست، بڑے دائی تھے. نتیجہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہا کہ وہاں جو اقلیت میں جو طبقہ تھا اور وہ اسلام مسلمان دونوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا، یہ در حقیقت اس کی طاقت اور اس کے پاور کی بات نہیں تھی. اصل معاملہ یہ تھا کہ وہاں کی مسلم عوام کا رشتہ وہاں کے علماء سے، وہاں کے امام سے کاٹنے میں یہ اقلیتی طبقہ کامیاب ہو گیا تھا. امام کی کوئی عوام سننے کو تیار نہیں اور عوام اپنے امام سے جڑنے کو تیار نہیں. جب یہ حادثہ پہلے پیدا کر لیا، یہ خلیج پہلے پیدا کر لیا، اب وہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اسلام مسلمان دونوں کو ختم کر دیا. اور اس ملک میں بھی اسی نے حکومت چھینا ہم سے، لیکن اس کے باوجود اسلام بھی ہرا بھرا ہے اور مسلمان بھی ہرا بھرا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک ہماری عوام کا رشتہ علماء سے اور امام سے اچھا ہے. بلکہ آپ تو میرے لیے اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ میری فیملی اتنی اچھی نہیں ہوگی. میں بتاتا ہوں، چاپلوسی کی بات نہیں. دنیا کے کئی خطے میں، کئی ملکوں میں اسی دین کی نسبت سے، دعوت کی نسبت سے جانے کا موقع ملا. میں نے اس کو بھی دیکھا ہے اور یہاں بھی دیکھ رہا ہوں. آپ کا ارمان یہ ہے کہ آپ چاہے خود جتنی غلطی پر ہوں، خود کتنی غلطی پر ہوں، لیکن آپ کا ارمان یہ ہے ہمارا امام متقی ہو، ہمارا امام پرہیزگار ہو، ہمارا امام اچھا ہو. یہ ارمان کی بنیاد پر آج یہ علماء مل رہے ہیں، یہ علماء مل رہے ہیں. ورنہ تو میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جنس پینٹ اور ٹائی پہن کر کے اور چہرہ صاف کر کے وہ ممبر پر چڑھتے ہیں اور عربی میں بہترین خطبہ دیتے ہیں، امامت وہی کرتے ہیں، اب پیچھے مقتدی کہتے ہیں اللہ اکبر. آج اگر مجھ جیسا آدمی اس کو ہٹا لے تو آپ مسجد میں امامت کرنے دیجیے گا؟ نہیں کرنے دیجیے گا. چاہے ایک بھی مقتدی کے چہرے پر داڑھی ہو یا نہ ہو، لیکن بے داڑھی کے امام کو مقتدی ہمارا نہیں قبول کرے گا. یہ آپ کا ارمان ہے، یہ آپ کی محبت ہے. یہ محبت جب تک ہم سے آپ کی قائم رہے گی، ہم بھی اچھے رہیں گے اور آپ بھی انشاءاللہ اس ملک میں اچھے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. میرے لیے دین اسلام ہے، اسی پر قائم رہنا ہے، اسی پہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جو غیر مرتب میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کے فضل سے اور آپ کی توجہ اور خلوص کی برکت سے اور قاری ریحان بابو کی مخلصانہ مساعی سے میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ ان باتوں پر عمل کی قوت و ہمت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحرمت محمد ابو بکر و عمر و عثمان و علی و اصحاب اجمعین. اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ